اللہ عز و جل نے حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اس طلاق کو قرار دیا ہے، اور آج کل معاشرے میں یہ ریت نکل آئی ہے کہ اس ناپسندیدگی کو الگ الگ طریقے سے، اب وہ کہتے ہیں نا دین میں جو ہے وہ آپ جگہیں تلاش کریں، اپنے لیے گنجائش تلاش کریں، تو اس گنجائش کو تلاش کر کے اسے عام کیا جا رہا ہے اس ناپسندیدگی کو، اور بڑے آرام سے جو ہے وہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی اگر آپ خوش نہیں ہیں طلاق لے لیں، الگ ہو جائیں، آپ کیا ضرورت ہے دوسری شادی کر لیجئے گا۔ مطلب ایک چیز جو کہ حلال تو ہے لیکن ناپسندیدہ قرار دی گئی ہے، اس کے باوجود یہ کلچر چل رہا ہے۔ جی ہاں بالکل۔ تو میں اس وقت جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں، میں تو ان سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا کہ بھائی جب آپ کسی کو طلاق دینے جا رہے ہوں تو یہ چیز اپنی بیٹی یا بہن پر رکھ کر ایک مرتبہ دیکھ لیجئے گا، تو جو جواب آپ کو ملے وہی کر لیجئے گا۔ اللہ رب العزت ساری بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے آسانی کے معاملات فرمائیں۔ ویسے ایک اور چیز بھی ہے کہ طلاق اللہ رب العزت کی نظر میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ حلال کام ہے۔ پھر ہم یہاں پر معاشرے میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آج کل یہ فیشن بھی بنتا جا رہا ہے کہ نکاح نامے میں باقاعدہ طور پر والدین کی جانب سے، فیملی کی جانب سے ایک حق دلوایا جاتا ہے لڑکی کو طلاق کا۔ تو اس کے بارے میں علماء کرام کیا کہتے ہیں؟ اب حکومت کی جانب سے نکاح نامے میں ایک شرط تو لگا دی گئی ہے، ایک حق تو دے دیا گیا ہے، لیکن آیا دین بھی یہ حق عورت کو دیتا ہے یا نہیں؟ اور خاص طور پہ ہم آج یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیا وجوہات ہیں، کن وجوہات کی بنا پر اللہ رب العزت نے یہ حق مرد کو دیا ہے۔ اگر اللہ نے یہ حق مرد کو دیا ہے اور عورت کو نہیں دیا تو یقیناً کوئی نہ کوئی باریکی، کچھ نہ کچھ تو اس کے اندر ہوں گے چھپے ہوئے رموز و آفاق، وہ جاننے کی کوشش ہم کریں گے علماء کرام سے کہ اگر اللہ رب العزت نے مرد کو یہ حق دیا ہے تو پھر والدین یا فیملی کے لوگ عورت کو یہ حق کیوں دلواتے ہیں، اور اسلام میں اس کی کتنی گنجائش ہے۔ ایک ہم یہ پوائنٹ ڈسکس کریں گے۔ دوسرا سب سے امپورٹنٹ چیز یہ بھی کہ جب ہم نکاح نامے میں کروا رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے گھروں کو آباد رکھے، ساری بیٹیوں کو ساری زندگی آباد رکھے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے، اس وقت والدین یہ اس نہج پر کیا معاشرتی طور پر یا ذہنی طور پر ہم اتنے ایج پر پہنچ چکے ہیں کہ شادی کے موقع پر یہ سوچا جا رہا ہوتا ہے کہ اپنی بیٹی کو طلاق کا حق دلوا دیا جائے۔ اور کچھ جہاں تک میں نے پڑھا ہے یا جتنی میری انڈرسٹینڈنگ ہے، جو مجھے سمجھ آیا ہے وہ یہ کہ خواتین ہوتی ہیں جذباتی، مرد حضرات ہوتے ہیں بردبار۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ حق مرد کے ہاتھ میں دیا ہے کہ اس کی بردباری، معاملہ فہمی، معاملے کو سمجھنے کی طاقت عورت سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، عورت جذباتی ہوتی ہے۔ تو آج یہ تمام معاملات ہیں، اس کو ہم ڈسکس کریں گے اپنی رہنمائی کے لیے بھی، آپ کی رہنمائی کے لیے بھی، کہ علماء کرام، علماء دین اس بارے میں کیا فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس بارے میں جو فرماتے ہیں۔ تو کیا ہم اس طلاق کے سب سے ناپسندیدہ حلال عمل کو اسی طرح سے سمجھتے ہیں جیسے اللہ نے ہمیں سمجھایا ہے، یا پھر ہم اپنی طرح سے اس میں گنجائش نکالنے کی کوشش کرتے ہیں؟ علامہ امین شہیدی صاحب کو میں خوش آمدید کہوں گی۔ السلام علیکم سر، آج کی ٹرانسمیشن میں بھی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ یہاں پر آغا منہاج صاحب موجود ہیں، السلام علیکم۔ آپ سے تو ہم تمام انشاءاللہ تعالیٰ وظائف آج ضرور جانیں گے کہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر، اور خاص طور پہ جیسے ہی شادیاں ہوتی ہیں ویسے ہی لڑکیاں آج کل اتنی جذباتی ہوتی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ فوراً شوہر کے سامنے کہہ دیتی ہیں مجھے یہ لفظ کہتے ہوئے بھی بڑا درد محسوس ہوتا ہے کہ مجھے طلاق چاہیے۔ تو اس کے لیے بھی ہم کچھ وظائف جانیں گے۔ علامہ صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں، جی طلاق کے بارے میں فرمائیے سب سے پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرن آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے معاشرے کے ایک سلگتے ہوئے موضوع کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یقیناً یہ اس وقت ایک ایسا موضوع ہے جس کی وجہ سے خاندان کے خاندان اجڑ چکے ہیں اور اجڑ رہے ہیں، اور اس میں بہت سارے داخلی عوامل ہیں اور بہت سارے خارجی عوامل ہیں۔ کچھ عوامل کلچر اور تہذیب کے ہیں، کچھ عوامل ہم جو دوسروں سے سیکھتے ہیں، یعنی دوسری اقوام سے، خصوصاً مغربی تہذیب سے، اس کے اثرات ہیں۔ میں ان سب سے پہلے خود طلاق کے موضوع کی طرف اشارہ کروں۔ دیکھیے، شادی جو ہے یہ ایک فطری ضرورت ہے انسان کی۔ تمام اللہ نے مخلوقات کو جوڑیوں کی صورت میں پیدا کیا ہے، چاہے وہ نباتات کی صورت میں ہو، چاہے وہ جمادات کی صورت میں ہو، چاہے وہ آپ کی جاندار حیات کی صورت میں ہو، جیسے جانور ہیں، کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں، انسان ہیں۔ ان تمام مخلوقات کو اللہ نے جوڑیوں کی صورت میں پیدا کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نسل کو آگے بڑھانا ہے۔ تو گویا یہ جو جوڑی ہے یہ فطرت ہے، اس کو توڑنے کا کام خلاف فطرت ہے۔ اب اگر قرآن کی کوئی آیت نہ بھی آئے تو یہ غلط ہے، چونکہ فطرت کے خلاف ہے۔
اب جب آپ اس اعتبار سے دیکھیں کہ عقل یہ کہتی ہے کہ جوڑنا فطری عمل ہے اور توڑنا خلاف فطرت عمل ہے، تو اس کے بعد اب آپ کو توڑنے کے حق میں دلائل پیش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس لیے کہ عقل یہ کہتی ہے۔ دلائل کی ضرورت وہیں پر پڑتی ہے جب سامنے کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہوا ہو جو کوئی چیز ماننے کے لیے تیار نہ ہو، تو اسے کہا جائے اللہ نے کہا ہے۔ ورنہ جو ہے عقل یہ کہتی ہے، اللہ تو کہے گا، ظاہر ہے اللہ ہمارا خالق ہے اور وہ تمام ان چیزوں کی حکمتوں کو سامنے رکھتے ہوئے قوانین وضع کرتا ہے۔ اس لیے شریعت میں نکاح کو بہت آسان بنا دیا گیا ہے، بہت آسان، جبکہ اس کے مقابلے میں طلاق کو بہت مشکل بنا دیا گیا ہے۔ لیکن ہمارے اپنے معاشرے کے اندر اس وقت طلاق کو آسان بنایا جا رہا ہے اور نکاح کو مشکل بنایا جا رہا ہے۔ یہ خود طلاق کے ریشو کے بڑھنے کی ایک وجہ ہے، یہ خود کہ طلاق کو آپ آسان بنا دیں، اس کی قباحت کو ختم کر دیں اور نکاح کو مشکل بنا دیں۔ اب اگر کہیں پر شادی کے لیے جائیں تو وہ سب سے پہلے یہ پوچھیں گے کہ بھئی اس کی تنخواہ کتنی ہے، اس کی نوکری کتنی ہے، کیسی ہے، اس کا معاشرتی سٹیٹس کیسا ہے، گھر کیسا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ نہیں پوچھیں گے کہ یہ اچھا انسان ہے یا نہیں ہے، یہ نہیں پوچھیں گے کہ یہ اندر سے اس کے اندر خوف خدا ہے یا نہیں ہے۔ ان کو مادی چیزیں نظر آئیں گی، لیکن یہ نظر نہیں آئے گا کہ 2 دن کے بعد اگر اختلاف ہوا تو یہی شخص جس کو آپ نے اس کے پیسوں اور ظاہری جاہ و جلال کی وجہ سے اپنی بیٹی کے لیے منتخب کیا تھا، یہ آپ کی بیٹی کو دہلیز سے باہر نکال کر کہہ سکتا ہے کہ میری طرف سے تم فارغ ہو، لیکن اگر اس کے اندر ایمان ہو، پیسہ نہ بھی ہو، تو وہ کبھی بھی یہ کام نہیں کرے گا۔ لہٰذا ہم ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں جن کا معاشرتی زندگی میں اور ازدواجی زندگی میں جو رول ہے وہ کوئی تعمیری رول نہیں ہے۔ اس لیے رسول پاک کی اپنی سیرت میں بڑی عجیب و غریب اس حوالے سے سنتیں نظر آتی ہیں۔ عجیب و غریب اس معنی میں کہہ رہا ہوں کہ آج کے معاشرے میں بیان کیا جائے تو فوراً کوئی شخص ہو سکتا ہے یہ کہے کہ یہ تو 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے رشتے کے لیے قریش کے ایک سردار کا جوان بیٹا آیا اور آ کے بیٹھا اور کہا کہ یا رسول اللہ میں رشتے کے لیے آیا ہوں۔ رشتہ مانگنا ظاہر ہے کوئی جرم نہیں ہے، صحیح ہے، لیکن اس نے اگلی جو بات کی، رسول کریم خاموش رہے، اگلی جو بات کی وہ یہ کہ یا رسول اللہ میرے پاس اتنے سرخ اونٹ ہیں، اتنے باغات ہیں، اتنے محلات ہیں، میں آپ کی بیٹی کو بہت خوش رکھوں گا۔ جب یہ کہا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے اقدس پر روایات کے مطابق ایک جلال کی کیفیت نمودار ہوئی۔ آپ نے زمین سے سنگریزے یوں اٹھائے، یوں پھینکے، وہ سارے سنگریزے ہیروں جواہرات میں تبدیل ہوئے۔ اس کے بعد فرمایا کہ تم ان چیزوں کا مجھے ان چیزوں کی لالچ دے رہے ہو کہ تمہارے پاس محل ہے، تمہارے پاس جائیداد ہے، تمہارے پاس اونٹ ہے۔ انسانیت کے معیارات یہ نہیں ہے۔ میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کروں گا جس سے اللہ کہے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ بعد میں ظاہر ہے امیر المومنین کے والے سے خود اللہ کا حکم آیا اور آپ نے ان سے شادی کروائی۔ تو جب معیارات دیکھیں تو معیارات یہ ہے، جب آپ ان معیارات کو تبدیل کر دیں گے تو پھر طلاق کے معیارات بھی تبدیل ہو جائیں گے۔ طلاق اصل میں جیسے آپ نے خود بھی اشارہ کیا کہ بدترین جائز کام ہے، بدترین بھی اور جائز بھی۔ کب؟ جب آپ کے پاس کوئی اور چارہ نہ بچے، کوئی اور چارہ نہ بچے۔ لیکن خود طلاق کو کسی نے بھی پسندیدہ قرار نہیں دیا، کسی نے بھی۔ اور خود نبی کریم کی اپنی سیرت میں بھی آپ کو یہ بات نظر آتی ہے کہ آپ کو یہ کام بالکل بھی پسند نہیں تھا، جبکہ نکاح کے لیے وہ چن کر لوگوں کو فرماتے تھے کہ تم نکاح کرو، تم نکاح کرو، تم نکاح کرو۔ لیکن اختلافات کی صورت میں کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ وہ یہ فرمائیں کہ تم طلاق دو، کہیں پر بھی نہیں ملے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ہم نے اس فطری قانون سے بغاوت کی ہے اور اس فطرت سے ہٹ کر موجود جو ہمارے ارد گرد کا آنکھوں کو خیرہ کرنے والا کلچر ہے، اس کلچر سے ہم نے اثر قبول کیا ہے، مٹیریلسٹک کلچر۔ جی اس وقت اگر آپ یورپ کے اندر چلے جائیں، امریکہ کے اندر چلے جائیں، اعداد و شمار آپ کو انٹرنیٹ سے مل جائیں گے۔ اس وقت وہاں پر خاندان کی اکائی نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ ویلیوز ختم ہو گئی ہیں، جبکہ ہمارے معاشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے اس پاکیزہ دین نے ان ویلیوز کو زندہ
زندہ رکھا ہوا تھا، لیکن ہم نے ان ویلیوز کو پامال کرنا شروع کر دیا. مغرب سے ہم ساری چیزیں جی ساری لے رہے ہیں. اب ہمارے پاس جو رستہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم واپس اپنے اصل کی طرف لوٹیں، ان ویلیوز کی طرف لوٹیں جس کا تعلق ہمارے اندر کے انسان سے ہے، باہر چاہے کچھ بھی ہو جائے اندر کے انسان سے. ان ویلیوز کی طرف اگر ہم لوٹیں گے تو یہ چیز خود بخود کم ہو جائے گی. اس لیے سب سے پہلی چیز اگر ہم طلاق سے بچنا چاہتے ہیں تو نکاح میں ہمیں توجہ دینی ہوگی. نکاح میں آپ توجہ دیں گے، اچھے انسان کا انتخاب کریں گے تو کبھی بھی طلاق کی نوبت نہیں آئے گی. اگر آپ مادی کی جگہ معنوی اقدار کو سامنے رکھیں گے تو طلاق کی نوبت نہیں آئے گی. اور اگلی چیز برداشت زندگی کے اندر، تحمل زندگی کے اندر. میں ابھی منہاج صاحب سے پوچھ رہا تھا بھئی آپ کے ہاں آپ کے اس علم کے مطابق طلاق سے بچنے کا بہترین رستہ کیا ہے، اس کے لیے کیا ورد ہے؟ فرمانے لگے زبان پر کنٹرول. وہ بھی ہم بھی ہاں تو ایک حقیقت ہے، کسی وہ لطیفے کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت ہے کہ جب عورت آئی کسی کے پاس، عالم کے پاس، کہا کہ میرے شوہر سے میرا اس طرح سے اختلاف چلتا ہے اور بہت لڑائیاں ہوتی ہیں، طلاق تک نوبت پہنچی ہے، میں کیا کروں؟ کہا کہ میں تمہیں نسخہ دیتا ہوں. جیب سے ایک کاغذ نکالا، لپیٹا، کہا کہ جب کبھی تمہارا شوہر باہر سے آنا چاہے تو یہ اپنے منہ میں رکھ لو، دانتوں کے درمیان، بولنا نہیں ہے تم نے. بالکل. اور اس کے بعد جو وہ کہے اس پر عمل کرتی چلی جاؤ. کچھ عرصے کے بعد سارے گھر کا ماحول بدل گیا اور یہ خاتون آئی اور کہا کہ آپ کے نسخے نے تو جادو کر دیا. سچی بات یہ ہے کہ تحمل، برداشت اور ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کرنا، اس کے ذریعے سے آپ بڑے سے بڑے مشکل کو سالو کر سکتے ہیں. بالکل. اب طلاق کا آپ نے چونکہ سوال اٹھایا تھا، میں اس سوال کے تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ کیا اختیار صرف مرد کو حاصل ہے یا عورت کو بھی حاصل ہے؟ دیکھیں، پہلے کسی پروگرام میں نے عرض کیا تھا کہ شریعت کے دو حصے ہیں، ایک قوانین، دوسرا اخلاقیات. اخلاقیات ہمیشہ پہلے نمبر پہ ہے. اخلاقیات جہاں پر کام نہ کریں اور ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کرنے کی نوبت آئے تو وہاں پر قوانین کی ضرورت پڑتی ہے. قانون کے روح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین نے عورت کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ نکاح کے موقع پر اپنے لیے طلاق کے حق کے استعمال کی وکالت اپنے شوہر سے لے لے. کیوں؟ یہ قانون کے مرحلے پر اس کی ضرورت ہے، ورنہ اگر ایسا نہ ہو تو پھر چونکہ میرے پاس اس طرح کے کیسز بہت آتے ہیں جس میں لڑکی کہتی ہے کہ بھئی شوہر نے میرے حقوق پورے نہیں کیے، اور اب جب ہماری سیپریشن ہو گئی ہے تو وہ طلاق بھی نہیں دیتا، میں لٹکی ہوئی ہوں. تو یہاں پر اگر عورت کے پاس اس کے طلاق کا حق نہ ہو تو وہ پوری زندگی لٹکی رہے اور شوہر اس پر ظلم کرتا رہے. وہ تو اپنی اگلی شادی کر کے اپنا گھر بسا لے گا. اس کے لیے علامہ صاحب خلا کی شرط بھی تو استعمال کی جا سکتی ہے، خلا کے معاملات. لیکن وہ بھی تو آخر مشروط ہے نا کہ شوہر راضی ہو. بالکل. شوہر اگر راضی نہ ہو تو کیسے خلا ہوگی؟ شریعت میں عورت کے پاس حق حاصل ہے کہ وہ طلاق لے سکے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اخلاقیات میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن جہاں پر اخلاقیات سے بات نہ بنے وہاں پر پھر قوانین کی ضرورت ہوتی ہے. جہاں پر قوانین کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر اللہ نے یہ اختیار عورت کو دیا ہے کہ وہ یہ حق نکاح سے پہلے اپنے نام لے لے، شوہر کی طرف سے وکالت دے، تاکہ اگر کل کو ایسی صورتحال پیدا ہو تو وہ اپنا یہ حق استعمال کر سکے. لیکن یہ کب ہے؟ ریئل کیسز میں. ریئل کیسز ہمیشہ نہیں. انسان کو چاہیے کہ طلاق کا تذکرہ بھی نہ آئے بلکہ اس کا بیہیویئر ایک دوسرے سے جوڑنے والا ہو، تاکہ اس طرح کی کوئی بہت زبردست جو ہے علامہ صاحب. اگر آپ مجھے تھوڑی سی اجازت ہے میں اس کی مزید تھوڑی سی ڈیٹیل میں جانا چاہتی ہوں. علامہ صاحب، ایک تو آپ نے کہا کہ ریئر کیسز میں، دوسرا آپ نے کہا کہ حق لے لے. تو یہ بتائیے گا کہ 3 طلاق ہوتی ہیں، کیا ایک طلاق کا حق عورت کو دیا جا سکتا ہے، عورت لے سکتی ہے؟ دوسرا آپ نے کہا ریئر کیسز میں، تو یہ کیسے معلوم ہو کہ نکاح سے پہلے وہ کون سے ریئر کیسز ہوں گے جس میں آپ کو محسوس ہو جائے کہ ہاں جی یہاں پر ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر طلاق کا حق عورت کے پاس ہونا چاہیے؟ اور اگر نوبت یہ آتی ہے تو پھر تو والدین کو شادی کرنے سے پہلے یا نکاح کرنے سے پہلے ہی سوچنا چاہیے کہ کس گھر کے اندر وہ نکاح کر رہے ہیں بیٹی کا. یہ تو بنیادی اصول جو کہ آپ نے بتا دیا. بنیادی میں اصول بتاتا ہوں آپ کو. اگر 2 بھائیوں کے درمیان بھی کسی معاملے میں کاروبار ہو رہا ہو تو قرآن نے کیا کہا؟ ایک دوسرے سے لکھت پڑھت کرو. لکھت پڑھت کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی وہ میرا بھائی ہے، میرا اعتماد ہے اس پر، اس کا مجھ پر اعتماد ہے. قرآن کہتا ہے نہیں، اعتماد کافی نہیں ہے، کسی بھی وقت یہ اعتماد ٹوٹ بھی سکتا ہے. یہی کیفیت آپ کے معاملات میں، شادی کے معاملات میں. یعنی آپ شادی کرتے ہیں جوڑنے کے لیے، لیکن کل کا کسی کو نہیں پتا. جب نہیں پتا تو پھر قوانین پر آپ کو پورا عمل کرنا چاہیے. قانون یہ ہے کہ عورت کو بھی
اس کا حق حاصل ہو کہ کل خدا نخواستہ اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو تو اس کی حق تلفی نہ ہو. یعنی عورت کو بچانے کے لیے شریعت نے یہ گنجائش رکھی ہوئی ہے. جب شریعت نے یہ گنجائش رکھی ہوئی ہے تو آپ کا کلچر اس بات کی اجازت نہیں دیتا. مسئلہ ہمارے کلچر کا ہے, اور ہمارا کلچر کیوں اجازت نہیں دیتا؟ اس لیے کہ ہم نے کلچر اڈاپٹ کیا ہے ان لوگوں سے جو شوہر کے مرنے پر بیوی کو بھی اس کے ساتھ دفن کرنے کے لیے تیار ہوتا تھا. ہندوستان کا ہاں, ہندوانہ کلچر. چونکہ اس کلچر سے ہم متاثر ہیں, اس لیے یہاں پر عورت کے حق کے حوالے سے ہمیں پریشانی شروع ہو جاتی ہے. ورنہ شریعت کا دل نہیں ہے, شریعت کے جذبات نہیں ہے. شریعت عقل کی بنیاد پر فیصلے کرتی ہے جس میں کسی کی ذرہ برابر حق تلفی نہیں ہو سکتی. لہٰذا سب سے پہلے جب کہا گیا نا توکل کرو, تو توکل تب ہے جب آپ اونٹ کی ٹانگیں باندھ دیں, اس کے بعد جو ہے اللہ پر توکل کریں. تو قوانین پر آپ عمل کریں, اس کے بعد طلاق کا لفظ بھی زبان پہ نہ لائیں, بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر قوانین پر آپ عمل نہ کریں تو کل کو جب مشکل پیش آئے گی تو وہاں پر عورت بیچاری رولتی رہے گی. بڑی خوبصورت بات کر دی علامہ صاحب آپ نے کہ یہاں پر جو لوگوں کو یہ ایک ٹینشن رہتی تھی, ایک کنفیوژن رہتی تھی کہ بھائی یہ تو صرف آدمی جو ہے وہ 3 مرتبہ اس نے طلاق کہہ دیا اور بس عورت جو ہے وہ زندگی بھر اگر آدمی کوئی کام صحیح نہیں کر رہا ہے تو طلاق کا حق ہی نہیں رکھتی. یہاں پر تو شریعت آپ کو اجازت دے رہی ہے کہ آپ کے پاس حق حاصل ہے. اور فہیم ایک اور بھی بڑی خوبصورت بات علامہ صاحب نے کی, جہاں پر عورت کے حقوق کی بات کی, جو کلچر ہم نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے, یعنی غیر مسلموں کا, ہندوؤں کا جو کلچر, ہندوستان کا کلچر ہم نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے, وہاں بیٹیوں کو زندہ گاڑنے کی روایات بھی ملتی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے پہلے جب وہ آئے تھے اس وقت بھی وہ ملتی رہی ہیں. پھر اس کے بعد وہاں پر یہ انہوں نے بات کی کہ جب شوہر مر گیا تو اس کے ساتھ بیوی کو بھی جلا دیا جاتا تھا. لیکن یہاں پر عورت کی حرمت, یہاں پر عدت اسی وجہ سے دی گئی ہے کہ عورت عدت میں ہو, سوچ لے, فیصلہ کر لے, اور اس کے بعد دوبارہ وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے, اس کا حق محفوظ ہے. جینے کا حق اس کے پاس رہے, شوہر کے مرنے سے اس کا یہ حق چھنے نہیں. بالکل صحیح. عمران بشیر بھائی بھی آ چکے ہیں یہاں پر, اور مفتی ابو محمد صاحب بھی آ چکے ہیں, تو میں چاہوں گا کہ وہ لوگ جو ہے مجھے لگ رہا ہے آج گھر سے یہ سحر کچھ کر کے آ رہے ہیں, اس وجہ سے تھوڑا ایسا لگ رہا ہے. ابھی ہم ان سے پوچھیں گے کہ اگر یہ ہمارے لیے بھی لائے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر عمران بھائی سے جو ہے وہ ہم اس کا گلہ ضرور کریں گے. آقا بھائی جب تک جو ہے آپ سے اسی معاملے پر, اسی ٹاپک, کیونکہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے اور اس سے ریلیٹڈ سوالات بھی ہمارے پاس آتے رہتے ہیں, تو میں جاننا چاہوں گا کہ آپ مجھے بتائیے کہ اس طلاق سے جو ہے وہ بچنے کے لیے کیا جو ہے وظیفہ, کیا عمل اختیار کیا جا سکتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ یہ بڑی خوبصورت ایک ہماری نشست ہے اور اس کے اندر علماء کرام موجود ہیں, اور یہ ماشاءاللہ علمی سوالات کے جوابات دیا کرتے ہیں. ہماری خوش نصیبی ہے. جو عالم کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ ایک عابد ہے جو پوری رات عبادت کرتا ہو, اور ایک سست عالم جو ہے وہ سوتا ہو پوری رات, تو وہ جو سست عالم دین ہے اس کا سونا جو ہے وہ افضل ہے ایک عابد کے جو پوری رات عبادت میں رہے. بڑی خوبصورت گفتگو ماشاءاللہ علامہ صاحب نے ابھی فرمائی. ابھی پروگرام سے پہلے جو ہماری گفتگو تھوڑی سی ہوئی تھی وہ اسی بات پر ہوئی تھی کہ طلاق سے بچنے کا وظیفہ کیا ہے. دیکھیں جی, کوئی بھی وظیفہ وہ نہیں ہے. آپ کا گھر اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. گھر خراب ہوتا ہے زبان کے بے جا چلنے سے. جو چپ رہا اس فلاح کو پہنچا, اپنی منزل مقصود کو پہنچا. جن گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے فسادات ہوتے ہیں, عورت شوہر کو جواب دیتی ہے, شوہر عورت پہ ہاتھ اٹھاتا ہے, بچے بگڑ جاتے ہیں. یہ طلاق جو ہے نا, یہ صرف میاں بیوی کے درمیان نہیں ہوتی. جس طرح نکاح اور شادی 2 خاندانوں کے درمیان ہوتی ہے نا, اس طرح طلاق بھی 2 خاندانوں کے درمیان ہوتی ہے اور ایک پوری نسل تباہ ہوتی ہے. میرے پاس اس قسم کے بے شمار کیسز آتے ہیں. جی ہماری تربیت سنگل پیرنٹ میں ہوئی ہے, ہماری والدہ نے ہماری تربیت کی, انہوں نے ہی ہمیں پڑھایا لکھایا بڑا کیا, والد صاحب کا سایہ ہمارے سر پہ موجود نہیں تھا. تو اس کے لیے میں اپنی بہنوں سے کہوں گا کہ خدا کا واسطہ, اور اپنے بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کر کہوں گا کہ آپ, تم میں سے بہترین مرد وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے اچھے ہیں. یہ حدیث مبارکہ کے مفہوم ہے. اور تم میں سے وہ بہترین خواتین ہیں جو اپنے اللہ اگر کسی کو سجدے کا حکم کرتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. تو کتنا بڑا مقام ہے ان عورتوں کے لیے, ان کے شوہروں کا, جو اپنی بیویوں کے لیے اچھے ہیں. تو لہٰذا ہمیں اپنے گھر کو بہت ہی اچھے انداز سے چلانے کے لیے اپنی زبان کو بند رکھنا چاہیے. جہاں انسان کی زبان بند ہوتی ہے وہیں سے شیطان چلا جاتا ہے. اور شیطان جب رات کو پانیوں کے اوپر تخت لگاتا ہے نا اپنا, اور اس کے تمام چیلے وہاں پر جمع ہوتے ہیں, تو وہ اس کو سارے دن کی کارگزاری بتاتے ہیں کہ جی میں نے آج جو ہے وہ ڈاکہ ڈلوایا ہے, چوری کروائی ہے,
और झूठ बुलवा दिया, लेकिन वो अपनी जगह पर गले लगाकर उसी को बिठाता है जो कहता है कि जी आज मैंने घर में तलाक करवाई है, घर तोड़ दिया, नस्ल तबाह कर दी। तो बराए मेहरबानी मैं यही अर्ज़ करूँगा और मैं यही अक्सर कहता हूँ कि अपनी ज़बानों को जो है ना वो मियाँ बीवी एक दूसरे के सामने ख़ास तौर पे सी लिया करे, बिलखुसूस उस वक्त जब आपको झगड़े का एहतमाल हो कि हम गुफ्तगू करेंगे, डिबेट बढ़ेगी, बात कंट्रोवर्सी की तरफ जाएगी और फिर उसके बाद बच्चों की तरबियत ख़राब हो जाएगी। इसके लिए कोई वजीफा बताए ना कि ये झगड़ा जो है वो उसे कंट्रोल किया जा सके। देखिए, ये उमूमन हमारे पास जो केसेस आते हैं ना वो इस तरह के आते हैं कि जी वो लड़ाइयाँ हुई, झगड़े हुए, फड्डे हुए, फसादात हुए। कभी कहते हैं कि वो नंद की वजह से हुआ, कभी कहते हैं सास की वजह से हुआ, कभी कहते हैं वो शौहर रात को लेट घर आए थे, उनकी जेब में पैसे नहीं थे। इसके बहुत सारे सिम्टम्स हैं, इस वजीफे को देने के बहुत सारे सिम्टम्स हैं। लेकिन मैं उमूमन ये कहता हूँ कि अपने घर को अच्छा रखने के लिए ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगर 786 मरतबा 786 मगरिब के बाद अगर आप 786 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर महीने की 7 दिन पढ़ लें, जैसे पहले रमज़ान से 7 रमज़ान तक, जब आपके शुरू के इस्लामी महीने के शुरू के जो 7 दिन होते हैं उसमें अगर आप हर मगरिब की नमाज के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 786 मरतबा अगर खातून खाना पढ़ लें, शोहर पढ़ लें, बच्चे पढ़ लें, अपने घर के माहौल को सही करने के लिए वो कुर्बानी आप अभी से दे दें जो आगे जाके आपकी नस्लों को तबाह करे। 15 मिनट का वजीफा है, पानी पे दम करें, तमाम घर वाले पिएं। इंशाल्लाह ये आप 2-4 महीने करेंगे ना तो जिन घरों में बहुत एक्सट्रीम किस्म के फड्डे होते थे ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उन घरों में सुकून देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अल्लाह के कलाम की वजह से, बेशक अल्लाह के कलाम की बरकत है आगा भाई। और मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। इमरान बशीर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान भाई अब बताइए, जो कि अभी किरण ने भी कहा था कि लेट क्यों आए, अगर सहरी आप करके आ चुके हैं तो फिर यहाँ पर हमारे इख्तिलाफात शुरू हो जाएंगे क्योंकि सहर, हाँ सख्त किस्म से सहर हमारी साथ होती है। सही पूछें तो कुछ अर्सा पहले मेरे बड़े भाईजान का इंतकाल हो गया था। अल्लाह ताला सब्र अता मैं फरमाए। रात भी दिन भी कह लें कि अजीब तरह की ना बार बार उनकी याद, वो इतने नेक आदमी थे, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए कि उनके जाने के बाद ये पता लगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत बड़े आलिम हैं, उनको ज़ियारत हुई, उन्होंने अपने बेटे को बताया, वो दुनिया से जा चुके हैं, कि मुझे अल्लाह के महबूब ने फरमाया था कि इस बंदे से प्यार किया करो। जब उनकी 16-17 साल उम्र थी मेरे भाई की, कि इससे प्यार किया करो, हम इससे प्यार करते हैं। तो बड़ी खूबियों वाला मेरा भाई था, अल्लाह ताला उसकी बख्शिश फरमाए। तो रात सही पूछे तो मैं उस रात भी दिन भी उसी दर्द में रहा, सर में ना अजीब, उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी, बड़ी मुश्किल से आपकी मोहब्बत खींच के ले आई है। अल्लाह पाक आपको सब्र अता फरमाए। और अल्लाह ताला कहते हैं कि दुख दर्द के वक्त जो दुआ मांगी जाती है बड़ी कबूल होती है। तो मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला चाहे हमारे अपने हैं चाहे पराए हैं, सब घरों में अल्लाह सुकून वाली कैफियत करे, आपस में इत्तेफाक अता फरमाए, मोहब्बतें अता फरमाए। जो आप बड़ा अहम मौजू लेके चल रहे हैं, मेरी अगर आप दिली तमन्ना पूछें तो दिली तमन्ना ये है कि मौजू मुस्तकिल चलना चाहिए, इसके इतना तज़किरा होना चाहिए ताकि हमारे घरों में सुकून की कोई कैफियत पैदा हो जाए। अब हमें सिर्फ निकाह का बहन लफ्ज़ी तर्जमा समझ में आ जाए ना तो अल्लाह की कसम हमारे घरों से झगड़े ख़त्म हो जाए। हमने आज तक निकाह को ही नहीं समझा कि निकाह है क्या। बेशक निकाह का लुगत में जो लफ्ज़ी तर्जमा मिलता है हमें, वो 4 तरह का मिलता है। निकाह कहते हैं 2 जानों का एक जान हो जाना। निकाह कहते हैं उस बारिश के पानी को कि जब ज़मीन पर नाजिल हो वो पानी तो वहाँ से अच्छी फसल पैदा हो, अनाज उगे। निकाह कहते हैं उस साएदार दरख्त को जो 2 दरख्त, उस साए को जो 2 घने दरख्तों से मिलकर जो साया पैदा हो। निकाह कहते हैं उस नींद को कि इंसान को बाज़ दफ़ा नींद आती है लेकिन गहरी नींद नहीं आती। निकाह कहते हैं उस नींद को कि इंसान को जब मुयस्सर आए उसकी आंखों में और उसकी सारी थकावट को दूर कर दे। हम सिर्फ निकाह को ही समझ लें तो हमारा मामला हल हो जाए। फिर कुरान पाक ने मियाँ बीवी को लिबास से तशबीह दी है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। लिबास के अंदर फ़हीम भाई 3 चीज़ें होती हैं। एक तो इंसान के सबसे ज़्यादा करीब होता है, मेरा लिबास मेरे सबसे ज़्यादा करीब है। दूसरे नंबर पे लिबास इंसान के ऐबों को छुपाता है, मियाँ बीवी वो हैं जो एक दूसरे के ऐबों को छुपाएं। तीसरे नंबर पे इंसान की खूबसूरती और इज़्ज़त का ज़रिया बनता है। तो मियाँ बीवी वो हैं जो एक दूसरे की इज़्ज़त का और एक दूसरे की खूबसूरती का
اور ایک دوسرے کے اتنے قریب ہوں کہ اتنا اور کوئی قریب نہ ہو، کیونکہ اللہ جل جلالہ نے سب سے پہلا جو رشتہ بنایا وہ میاں بیوی کا، حضرت آدم اور ہماری اماں جان اماں حوا، اور جنت میں جانے کے بعد بھی جو سب سے آخری جوڑا بننا ہے وہ میاں بیوی کا بننا ہے۔ غزالی کی روایت ہے کہ جو مرد اپنی بیوی کی کڑوی کسیلی برداشت کر لے گھر کو چلانے کے لیے، تو صبر ایوب پہ جو حضرت ایوب علیہ السلام کو اجر ملا تھا اللہ اس شوہر کو عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ایک اور کالر جو بیوی اور جو بیوی اپنے خامن کی کڑوی کسیلی کو برداشت کر لے، تو حضرت آسیہ کو جو فرعون کے مظالم برداشت کرنے پہ اجر و ثواب ملا تھا، اللہ آج کی خاتون کو وہ اجر و ثواب عطا سبحان فرمائے اللہ، کیا خوبصورت بات ہے۔ اور ایک خاتون ہی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں کراچی سے، کومل۔ السلام علیکم کومل۔ وعلیکم السلام، رمضان مبارک آپ سب لوگوں کو۔ خیر مبارک جی، خیر مبارک، آپ کو مبارک۔ بہن کیا سوال کرنا چاہیں گی؟ سب سے پہلے تو میں آپ کی ٹرانسلیشن کی جو ہے وہ تعریف کرنا چاہوں گی۔ میں اپنی فیملی کے ساتھ اس وقت دیکھتی ہوں، آپ سب لوگوں کو چھٹی سحری بہت مبارک ہو۔ جی بہت بہت آپ کو بھی مبارک، خیر مبارک۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ مرد اگر شک کی بنیاد پر عورت کو طلاق دیتا ہے اور اس کا حق مہر ادا نہیں کرتا، تو اس صورت میں عورت کیا کرے گی؟ اچھا، کس بنیاد پر؟ شک کی بنیاد پر اگر مرد طلاق اگر دیتا ہے، شک کی بنیاد پر عورت کو طلاق دیتا ہے اور اس کا حق مہر اسے ادا نہیں کرتا، صحیح، تو اس صورت میں عورت کیا کرے گی؟ ٹھیک ہے جی، چلیں مفتی صاحب سے جو ہے وہ اس کا جواب جو ہے وہ پہلے لے لیتے ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے دیر پہ آنے معذرت، اور بڑا اہم موضوع ہے، جس طرح ہم سے پہلے بڑی خوبصورت گفتگو قبلہ مولانا صاحب نے بھائی منہاج نے فرمائی۔ پہلے تو اس بہن کی طرف آتے ہیں، کومل کی طرف۔ جی جی بالکل، شک کی بنیاد پر جو ہے وہ یقین ہے نہیں، آپ کو بس ایسے شبہ ہوا۔ طلاق کسی بھی بنیاد پر دیں، شک کی بنیاد ہو، جی جی، اور جتنی بھی طلاق ہوتی ہیں اس کی دو ہی وجوہات ہوتی ہیں، یا شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں اور یا ناجائز غصہ ہوتا ہے، جس طرح بھائی منہاج صاحب فرما رہے تھے۔ کسی بھی بنیاد پر ہیں، حق مہر اس عورت کا حق ہے جسے آپ طلاق دے رہے ہیں، کیونکہ قرآن کریم نے فرمایا الطلاق مرات بالمعروف۔ معروف کا لفظ جو ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ معروف کے لفظ سے مراد یہ ہے کہ آپ جب ایک عورت کو اپنے سے جدا کر رہے ہیں، اس سے اس خوبصورت رشتے کو توڑ رہے ہیں، اس تعلق کو ختم کر رہے ہیں، تو صرف یہ نہیں کہ آپ اسے طلاق دے کر اس کا جو حق مہر ہے اسے وہی دیں، بلکہ اسے کچھ نہ کچھ زیادہ دیں۔ اس پر تمام مفسرین اکرام نے لکھا ہے، صحیح، کچھ نہ کچھ اسے زیادہ دیں، اسے احسان کا لفظ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے۔ تو بہر صورت چاہے وہ طلاق کسی بھی بنیاد پر ہو، اسے یہ جو حق مہر ہے وہ بہر صورت اسے دینا ہے، بلکہ قرآن کریم کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ عادل ہیں، آپ کے اندر یہ مردانہ کیفیات ہیں اور وہ صفات ہیں، اور آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے قرآن سے عدل کرنا چاہتے ہیں، آپ ماننے والے ہیں، آپ اطاعت شعار ہیں، تو آپ احسان والا معاملہ اس کے ساتھ فرمائیں۔ اور ایک گزارش یہ ہے، جس طرح پہلے مولانا صاحب نے فرمایا، مولانا عمران بشیر صاحب نے، کہ اس موضوع کو کنٹینیو چلنا چاہیے۔ آپ یقین کیجئے، ہمارے پاس جو کیسز آتے ہیں علماء اکرام کے پاس، حضرات کے پاس، دینی مذہبی اسکالر کے پاس جو کیسز آتے ہیں، ان میں 80% تعداد یہی ہوتی ہے، اس کی ریشو یہی ہوتی ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ بچیوں کا ایک وقت تک، ایک عرصہ گزارنے کے بعد جو انہیں طلاق ہوتی ہے، کہ ان کا جوانی کا وقت گزر جاتا ہے، ان کے 2 3 4 بچے ہو جاتے ہیں، اور وہ طلاق لینے پر بھی جب آ جائیں تو نہ وہ ادھر کی رہتی ہیں نہ وہ ادھر کی رہتی ہیں۔ اور یہ ریشو پاکستان میں اس حد تک جا چکی ہے، اس کی بہت ساری وجہ ہیں۔ پہلی بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ اس پر میں سارے حضرات روشنی ڈالیں گے، لیکن میں اشارہ دینا چاہتا ہوں کہ جو ہم سنت کے خلاف چلتے ہیں نا جی، پر ہمارا یہ مائنڈ ہے کہ ہم سنت کے خلاف چل کر اس میں برکت آ جائے گی، سکون آ جائے گا، کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ حدیث مبارکہ میں ہے النکاح برکتن ایسر مونا، جب تم نکاح کو سستا کرو گے تو اس میں برکت آئے گی۔ درست فرمایا آپ نے، بہت خوبصورت بات آپ نے کہ نکاح کو سستا کرو گے، نکاح کو آسان کریں گے تو پھر اس کے بعد پورے معاشرے میں اس سے بہتری آئے گی۔ اور کیونکہ ہمارے پاس کالرز کا سلسلہ اب ماشاءاللہ آج بہت تیزی کے ساتھ جاری ہے، تو میں تمام علماء کرام سے یہ گزارش کروں گی کہ کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ جوابات اور شارٹ جوابات، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اٹینڈ لوگ کر سکیں۔ اور کالر بھی شاید کچھ اگر ایڈ کرنا چاہیں۔ سوال کیا ہے؟ سوال یہی ہے کہ شک کی بنیاد پر طلاق دیا اور حق مہر نہیں دیا۔ جیسے مولانا نے فرمایا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ مہر جو ہے عورت کا حق ہے، وہ ہر صورت دینا، چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اس کا حق ہے۔ اس حق میں شوہر تصرف نہیں کر سکتا، نہیں دے گا تو یہ غاصب ہے، ڈاکو ہے، چور ہے، اور اس کے حق میں اس نے ڈاکہ ڈالا ہے۔
लिहाजा इसको हर सूरत में उसका हक देना है। हक महर औरत का हक है और कोशिश ये करनी चाहिए कि पहले दिन ही ये हक अदा कर दिया जाए, नहीं है कि औरत की ब्लैकमेलिंग का इसको जरिया बनाए। आपकी आमद से कबल इमरान भाई हम डिस्कस कर रहे थे जब अलामा साहब से कि तलाक औरत का हक देना तलाक का, तो उस पर अब अलामा साहब ने बड़ी डिटेल गुफ्तगू की। अब मुझे ये बताइएगा कि अगर औरत तलाक का हक ले लेती है, जो हम कानूनी तौर पर मामला देखते हैं, अगर खुला लेती है, सेपरेशन अगर होती है, तो उसमें हक महर गालिबन ख़त्म हो जाता है और तलाक अगर दी जाती है तो हक महर मिलता है। अब अगर आप डॉक्यूमेंट पे तलाक का हक एक औरत को ले लेती है औरत, तो फिर उससे क्या होता है? क्या हक महर उसी तरह से दिया जाएगा, अदायगी उसकी डावरी अमाउंट की उसी तरह से होगी जिस तरह से खुला या तलाक के बाद होती है, या फिर इसके लिए कोई शर्त तब्दील होती है? देखिए, जो शरीयत का निज़ाम है उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। इसमें दो ही चीज़ें हैं, तलाक अगर होगी तो उसको हक महर मिलेगा, खुला अगर लेगी खातून तो उसमें हक महर नहीं। फिर अगर निकाह के जरिए वो ले लेती है, निकाह के दौरान ही एक तलाक का हक ले लेती है अपने पास, और इसके लिए भी क्या गुंजाइश है आपके पास? आप क्या कहते हैं? वो नहीं ले सकती, उसको अल्लाह ने ये हक दिया ही नहीं है औरत को कि वो तलाक का हक ले। दो ही सूरतें हैं शरीयत के अंदर, या तलाक है या खुला है, तीसरी कोई सूरत नहीं है। वो कोई कानून बना ले या मैं बना लूँ या आप बना लें, एक अलग बात है, लेकिन शरीयत ने दो ही चीज़ें रखी हैं, या तलाक है या खुला है। तलाक लेगी तो हक महर मिलेगा, खुला लेगी तो हक महर नहीं मिलेगा। थोड़ी सी वजाहत इसी नुक्ते जी। देखें, कुरान करीम ने मर्द को औरत का वली बनाया है, और ये विलायत या बाप के सिलसिले से है या फिर शोहर के सिलसिले से। विलायत काबिल इंतकाल नहीं है औरत की तरफ कि औरत को बाप अपनी विलायत दे या शोहर अपनी विलायत दे, ये काबिल इंतकाल नहीं है। जबकि तलाक का हक सिर्फ और सिर्फ मर्द का है। अब यहाँ पर औरत के हक की हिफाजत के लिए तरीक़ेकार क्या इख्तियार किया जाए, यहाँ पर बड़े बड़े फुक़हा ने ये लिखा है और कहा है कि मर्द अपनी तरफ से वकालत देगा औरत को कि मेरी तरफ से वो वकील होगी तलाक जारी करने के हवाले से। यानी औरत विलायत की बुनियाद पर नहीं बल्कि शोहर की नियाबत और शोहर की वकालत में ये काम करेगी। ये तब होगा जब इस तरह की कोई मुश्किल पैदा हो जाए जहां पर इन दोनों के हुकूक एक दूसरे से टकरा रहे हों और किसी एक फरीक का हक पामाल हो रहा हो। सही, यहाँ पर ये होना जो है वो ज़रूरी है कि जब दोनों एक दूसरे टकरा रहे हों, लेकिन ये आप कह रहे हैं कि विलायत ये नहीं है, ये विलायत काबिल तब्दीली और ये अगर आप निकाहनामे में इजाज़त देंगे तो मिलेगी, वरना ये नहीं दी जा सकती। मुफ्ती साहब आप ये फरमा रहे हैं कि ऐसा नहीं है जी मुफ्ती साहब, और अलामा साहब ये कह रहे हैं कि ऐसा विलायत मुंतकिल नहीं की जा सकती, लेकिन ये एक हक दिया जा सकता है। सर आप वज़ाहत करें। जी बिस्मिल्लाह। दरअसल में वो अल्लामा साहब ने जो बात की शायद उनके मकतबा फ़िक्र में ऐसा हो, लेकिन शरीयत इस्लामिया में आल सुन्नत वल जमात का जो इजमा है, मालिकिया है, हनाफ, शवाफिया, मालिकिया, हम्बलिया में ऐसा कोई एग्रीमेंट औरत के साथ निकाह के मौका पर नहीं है। ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं किया जा सकता कि तलाक का हक उसे दे दिया जाए, खुला का दिया जाए। जी खुला, अब खुला का हक तो उसे इस्लाम ने जिस तरह मौलाना ने फरमाया ना। सिर्फ सवाल ले लीजिए इसमें, ये आप ज़्यादा अच्छा डिटेल में बता सकेंगे। अब अगर हम अगर मसलक की बुनियाद पर देख लेते हैं, मसलक की बुनियाद पर अगर हनफिया, शाफिया, मालिकिया इनमें निकाह होता है तो, और अगर यहाँ पर ख़वातीन तलाक का हक लेती हैं शौहर से, उनके लिए वजाहत फरमा दीजिएगा, फिर क्या हुक्म है? तलाक का हक तो तलाक का हक है ही नहीं, तलाक का हक तो है ही नहीं। उसके लिए अल्लाह ताला जल्ल शानहू ने पहले ही अपने कानून में खुला का हक उसे दे दिया। दोबारा से आपको और मुझे किसी एग्रीमेंट की जरूरत ही नहीं है। उसे औरत को पहले जो खुला का हक मिल चुका है, क्या अगर औरत को जुदाई इख्तियार करनी तो वो खुला लेगी। और खुला पे हक महर बनता है या नहीं? खुला के हक महर में नहीं, खुला पे अगर खुला लेती है तो हक महर नहीं, हक महर नहीं बनता। सही, ये बात यहाँ पर आ गई है। अच्छा, ये एक इमरान भाई इख्तलाफी मसला है, यानी कि मसलक में अलग अलग है, क्योंकि अहले हदीस की भी एक अलग राय आ जाती है तलाक के मामले पर लेकर के। तो हम इस चीज़ को ही जो है वो अब फोकस जो है वो करते, सवाल भी हमारे पास इसीलिए आ रहे हैं कि जो तलाक की वजह बनती है, अभी आपके आने से पहले यही गुफ्तगू हो रही थी कि तलाक की वजह ये बनती है कि लोग अपनी ज़बान पे काबू नहीं रख पाते। तो क्यों इतना दूर हो गए हैं हम इस्लामी तालीमात से, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाई हैं। एक हदीस का कमोबेश मफहूम यही है गालिबन कि अगर जो औरत बिला वजह किसी शख्स से तलाक, अपने शौहर से तलाक का मुतालबा करती है, जन्नत की खुशबू तक वो नहीं सूंघ पाएगी। अच्छा, मैं एक बड़े अदब से दरख्वास्त करूँगा कि देखें मसाइल क्या हैं, हर इंसान का मकतबा फ़िक्र अलग अलग है, और हर एक कॉल ले लूँ ताकि उनका सवाल भी आ जाए, और उनका सवाल भी जो है वो आप इसके साथ ऐड कर लीजिएगा। शाकिर भाई हैदराबाद से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाकिर।
وعلیکم السلام. جی شاکر صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلے تو تمام علماء کو میری طرف سے سلام. وعلیکم السلام. باقی ماشاءاللہ آپ کی ٹرانسمیشن بڑی اچھی جا رہی ہے، بول کی کاوش ہے. بہت شکریہ بھائی، بہت شکریہ. اچھا، میرا سوال علامہ امین شہیدی صاحب سے ہے کہ اگر جیسے غصے میں کبھی طلاق دے دی ہو ایک دفعہ اور اس سے توبہ کر لی ہو تو اس کے اوپر کوئی کفارہ وغیرہ ہو سکتا ہے؟ اچھا جی، ایک دفعہ غصے میں طلاق دے دی. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے، میں نے پہلے شاید ایک جملہ عرض کیا تھا کہ اللہ نے اپنے دین میں جو فطری چیزیں ہیں ان کو بہت آسان بنایا ہے، غیر فطری چیزوں کو مشکل بنا دیا ہے. نکاح بہت آسان ہے، اس لیے تمام ائمہ اہل البیت کے ہاں نبی کریم سے لے کر حضرت علی سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک نکاح کے لیے گواہ کی شرط نہیں ہے. مرد اور عورت اگر راضی ہیں نکاح پڑھ سکتے ہیں تو نکاح پڑھ کے وہ ایک دوسرے کے محرم بن سکتے ہیں. لیکن طلاق کے لیے بہت ساری شرطیں رکھی گئی ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ طلاق کے لیے باقاعدہ صیغے جاری کیے جائیں. غصے میں طلاق نہیں، طلاق کے لیے باقاعدہ صیغے جاری کیے جائیں. دوسری شرط یہ ہے کہ خود عورت حالت طہر میں ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ جب مرد طلاق دے رہا ہو اور طلاق کے لفظ بول رہا ہو، یعنی وہ صیغے استعمال کر رہا ہو، تو دو عادل گواہوں کو بٹھا کر یہ کام کرے. یہ جو شرطیں ہیں کیوں ہیں؟ تاکہ طلاق کو اتنی آسانی کے ساتھ یوز نہ کیا جائے، رشتے اتنی آسانی کے ساتھ نہ ٹوٹیں، جبکہ رشتے بنانے کو بہت آسان قرار دیا گیا ہے. لہٰذا اگر کوئی شخص کہے کہ غصے میں آ کر وہ کہے طلاق طلاق طلاق، تو یہ فقہ اہل البیت میں بالکل یہ طلاق نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ دونوں میاں بیوی ہیں اور یہ کہنا غلط ہے، لیکن ان کا رشتہ قائم ہے. اور فقہ حنفی یا اہل سنت والجماعت میں غصہ، کیونکہ طلاق غصہ کی ہی ایک بنیاد ہے نا، تو اس وجہ سے اگر غلطی سے بھی غصے میں بھی دے دی جائے تو یہاں پر پڑ جاتی ہے. ہو جاتی ہے. عمران بھائی سوال جو میں نے آپ سے کیا تھا وہی، اگر اس میں آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو. اس میں یہ بڑے ادب سے درخواست کروں گا. ماشاءاللہ ہم راستے میں آتے ہوئے بھی مفتی ابو محمد صاحب سے میں گزارش کر رہا تھا کہ ہماری بہن کرن اور فہیم بھائی اتنا خوبصورت انداز میں سوالات کو لے کے چل رہے ہیں کہ جس سے امت کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اس میں ایک اپنی مختصر رائے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم فقہی معاملات میں جس کا جو مکتبہ فکر ہے اس کو مبارک ہو. لکم دینکم ولی دین، ہر ایک کو اللہ نے اختیار دیا ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. اس کی بجائے ہم مسائل کو حل کرنے کی طرف، جیسے کہتے ہیں نا، کل قبلہ آغا صاحب بھی فرما رہے تھے کہ رمضان کے اعتبار سے جو مقصود ہے روزے کا، تتقون لعلکم تتقون، تقوی نصیب ہو جائے. وہ کون سی بیماری جس سے ہم نکلے ہیں؟ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے، مسائل کے اعتبار سے چونکہ اختلاف ہے، لیکن اصلاح کے حوالے سے تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں. ایسے ہی ہے. تو میری درخواست ہے بڑے ادب کے ساتھ کہ ہم جو کالر بھی ہیں ان کو بھی یہ ریکویسٹ کی جائے اپنے اس میسیج کے ذریعے. ایک بات تو یہ. دوسرے نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، کہ اللہ کا محبوب تمہارے اندر موجود ہے. ایک شخص نے 3 طلاقیں اکٹھی دے دیں اور کوئی گواہ نہیں تھا، تو آپ نے فرمایا تینوں طلاقیں واقعہ ہو گئی. ٹھیک، تو طلاق واقعہ ہو جاتی ہے بغیر گواہ کے اہل سنت والجماعت کے ہاں، اور اس میں گواہ کی ضرورت نہیں. نکاح میں گواہ کی ضرورت ہے، اور اس کو اس لیے گواہ لایا گیا کہ ورنہ جہاں دل کرے گا، جس کا دل کرے گا، وہ اپنی ایک سیٹنگ، ایک ترتیب کرے گا اور معاملہ کہاں سے کہاں چلا جائے گا. وہ آپ کی بیٹی ہو یا میری بیٹی بہن ہو، وہ نہ آپ کو پتہ نہ کسی گواہ کو پتہ، وہ کسی کے ساتھ جا کے اس کا فوراً نکاح ہو جائے، تو ایسے اس کو مشکل کیا گیا. اور یہاں پر انسان کو اختیار دیا گیا کہ بھی جیسے گولی مارنے سے کوئی قتل ہو جاتا ہے تو ظاہر بندہ غصے میں آ کے، میں اکثر پورے پاکستان کی جیل خانہ جات میں جاتا ہوں الحمدللہ بیانات کے سلسلے میں، کسی اور سلسلے میں نہ سمجھیے گا کہ جیلوں میں وہ مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا. وہ ایک آدمی، جیسے علامہ صاحب نے کل ایک لطیفہ سنا تھا، وہ تھپڑ والا، تو مجھے بھی اس طرح کا کل ابھی بیٹھے بیٹھے آپ کی برکت سے لطیفہ یاد آیا. ہماری بہن فون پہ موجود ہے، وہ بھی سن لیں گے. جی وہ میری طرح کا ایک بندہ نا بس میں سفر کر رہا تھا، تو ڈاکو آ گئے. ڈاکو نے سب کو سٹینڈ اپ کر کے تو سب سے لوٹنا شروع کر دیا. جب استاد کے پاس آیا نا، استاد جی یوں سلام کرنا شروع کر دیا. تو اب وہ سلام کر کے تو نیچے نکل کے بھی یہاں تو استاد بیٹھے ہوئے ہیں، چلو بھائی نیچے گئے. تو اسی اسنا میں انہوں نے پولیس کال کر دی. پولیس آئی تو انہوں نے کہا جی یہ استاد ہیں ڈاکوؤں کے.
تو اس سب نے پکڑ کے پڑھائی کرنا شروع. انہوں نے کہا اللہ کا واسطے میں جیل میں جاتا ہوں, استاد ہوں, لیکن قرآن پڑھاتا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں جیل خانہ جات میں جاتا ہوں پورے پاکستان کے الحمدللہ, قیدیوں کے ساتھ بھی اور عملے کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں گفتگو کرنے کا. تو میں ایک سوال ضرور کرتا ہوں کہ غصے کی وجہ سے اندر کون کون آیا ہے, تو 90% ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم غصے کی وجہ سے. غصہ اسی لیے عمران بھائی, جو آپ نے جس بات کی گزارش کی, تو میں بھی ایک چھوٹی سی گزارش یہی کرنا چاہتی ہوں آپ تمام لوگوں سے کہ مختلف مکاتب فکر کے لوگ یہاں پر یہ گلدستہ بنا ہوا اسی لیے ہے تاکہ لوگ مختلف جو ان کے سوالات ہوں, جو مختلف مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں, ان کی رہنمائی ہو سکے. اسی وجہ سے آپ تمام لوگ یہاں پر موجود ہیں. بڑی اچھی بات, ہمارے آپس میں کوئی اختلاف. بڑی خوبصورت اور اچھی بات. ماریا لائن پہ موجود ہیں بڑی دیر سے, ذرا ان سے ایک سوال لے لیں, کیا پتہ آپ کے لیے آ جائے. جملے کے ساتھ جواب دے دیجیے گا. جی, ماریا مغل صاحبہ السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ رمضان کی بہت بہت مبارک آپ کو. سوال. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, خیر مبارک. جی میرا سوال جو ہے وہ روٹی طلاق سے متعلق ہے. جیسے ہم سب کو طلاق کا سنت طریقہ تو معلوم ہے کہ آپ وسلم نے فرمایا کہ طلاق رجعی جو مطلب ایک طلاق کے بعد پھر جو ہے مطلب ایک طلاق دو, پھر اس کے بعد تھوڑا ٹائم کے بعد رجعت ہو جاتی ہے. لیکن جیسے آج کل کا دور چل رہا ہے, عورتوں میں بھی برداشت بہت کم ہے, وہ فوراً اپنا سامان پیک کر کے مائکے چلی جاتی ہیں, اور مرد میں بھی بہت غصہ ہوتا ہے, وہ کہتا ہے میں کیوں مناؤں. تو اگر کسی نے ایک طلاق دے دی ہو, پھر وہ عورت اپنے گھر چلی گئی ہو اور پھر وہ کافی ٹائم گزر گیا ہو, انہوں نے منایا نہ ہو, جیسے سال سے زیادہ ٹائم ہو گیا, تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ دوسری طلاق آٹومیٹک پڑ جائے گی یا پھر منانے سے مسئلہ حل ہو جائے گا اور ان کو نکاح دیت کرنا ہوگا یا نہیں کرنا ہوگا؟ ٹھیک ہے, آپ کا سوال سمجھ آ گیا. رجوع کی گنجائش کے بارے میں وہ پوچھ رہی ہیں کہ اگر پہلی طلاق دے دی گئی اور 1.5 سال تک کوئی رابطہ ہی نہیں کیا گیا تو کیا آٹومیٹکلی دوسری اور پھر تیسری طلاق پڑ جائے گی؟ پڑ جائے گی, پڑ جائے گی, بالکل پڑ جائے گی. اس کی حد بھی بتا اگر رجوع نہیں کیا تو طلاق پڑ جائے گی. رجوع کی حد کیا ہے پہلی طلاق کے بعد؟ پہلی طلاق کے بعد مختصر وقت ہے, 10 سے 15 دن کے اندر, مہینے کے اندر اندر اگر رجوع کر لیا گیا تو وہ ایک طلاق رہے گی, لیکن دوسری جو 2 طلاق باقی ہیں ان پر وہ نکاح قائم دائم رہے گا. صحیح. اگر نہیں کیا گیا, اس سے زیادہ وقت گزر گیا, جی تو پھر جو ہے وہ آپ نہیں کیا گیا تو دونوں طلاقیں جو ہے وہ لاگو ہو جاتی ہیں. اس پہ میں عرض کرتا ہوں. جی, اس میں علامہ صاحب بھی کچھ ایڈ کریں گے, پہلے آپ کر دیجیے. ایک دیکھیں طلاق نا 3 قسمیں ہیں طلاق دینے کی. ایک طلاق رجعی جسے ہم ایک طلاق کہتے ہیں, ایک طلاق بائنہ, ایک طلاق مغلظہ, اور ایک طلاق طہر کے اندر دی جائے پاکیزگی کی حالت میں اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا جائے, اس خاتون کو مراد ہے کہ دوبارہ طلاق نہ دی جائے. اس کو احسن طلاق کہا گیا, سب سے بہترین, اور اسی کو پسند کیا گیا ہے. اگر عدت کے بعد دوبارہ رجوع کرنا چاہیں تو اس مرد کے پاس 2 طلاقوں کا اختیار ہوگا, 2 طلاقوں کا اختیار ہوگا. اور جب اگر عدت کے اندر رجوع کر لیں تو نکاح کی ضرورت نہیں, عدت کے بعد اگر کریں گے تو پھر نکاح کی ضرورت پڑے گی. یہ اس کی تھوڑی سی وضاحت تھی. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور بھی بڑا اس میں پھر آپ جب علامہ صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے اس میں پہلے. میں 2-3 باتیں اب جمع ہو رہی ہیں نا. تو پہلے تو یہی عدت کے مسئلے پہ, یعنی طلاق کے بعد طلاق کا صیغہ جب جاری ہو جائے تو اس کے بعد عدت کی جو مدت ہے اس کے اندر اگر شوہر رجوع کرے تو اس کو نئے سرے سے نکاح کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن عدت کی مدت گزر گئی جیسے مولانا نے فرمایا, تو اس کے بعد جو ہے اس کو نئے سرے سے طلاق نکاح کی ضرورت ہے. دیکھیں, ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, مختلف مکاتب فکر کے علماء ہیں, اور ہم اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اپنے اپنے مکتب کی ترجمانی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور یقیناً اس معاشرے کے اندر تمام طبقات کے پیروکار موجود ہیں, تو اس لیے سب سے پہلا جو فائدہ اس طرح کی محافل کا ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے افکار, عقائد اور فقہی احکام سے آشنائی کا ایک موقع ملتا ہے. اور اس اختلاف کو دشمنی نہیں بلکہ رحمت ہی سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے, سبھی سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے, ہاں, اس کو رحمت سمجھنا چاہیے. اور جب کوئی فقہی اختلاف آتا ہے تو فقہی اختلاف استاد اور شاگرد میں بھی آتا ہے. یہ تو خوبصورتی ہے, یہی تو استاد اور شاگرد کے درمیان. قبلہ اپنی بات کو بڑھاتے ہیں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, ان کا اپنے شاگردوں کے ساتھ, امام یوسف, بہت سارے معاملات, بہت اختلاف. اب یہ جو نکاح اور طلاق ہی نہیں بلکہ مختلف مسائل پہ خود اہل سنت کے, چونکہ اہل سنت کے 4 فقہی مکاتب ہیں, فرقہ نہیں کہنا چاہیے, فقہی مکاتب ہیں, 4 فقہی مکاتب, اور پھر اہل حدیث اس کے علاوہ ہے. تو اب بہت سارے معاملات, یعنی فقہ اہل البیت کی خوبی یہ ہے کہ فقہ اہل البیت کے جتنے بھی فتاویٰ ہیں ان کو آپ ان 4 میں سے کسی نہ کسی جگہ آپ دیکھیں گے وہی فتویٰ اس فقہ کا
आलिम भी दे रहा होता है, यानी बाहर नहीं है फ़िक़्ह अहलुल बैत का कोई भी फतवा इन 4 मकातिब से, नंबर 1, और फ़िक़्ह अहलुल हदीस से, ठीक है। तलाक़ के मसले में खुद अहले हदीस जो इस्तदलाल करते हैं वो इमाम बुखारी की और इमाम मुस्लिम की नकल करदा अहादीस से करते हैं, और उन अहादीस में वो ये बयान करते हैं कि खुद रसूल करीम के अपने दौर में जो तलाक़ का राइज तरीक़ा था वो ये था कि एक महफिल में अगर किसी शख्स ने 10 दफ़ा भी कहा तलाक, तो वो चूंकि महफिल एक है, ज़माना एक है, मकान एक है, इसलिए वो एक ही तलाक शुमार होगा। तो लिहाजा जब इस तरह का कोई इख्तलाफी वो आता है तो लोगों के जहन खुलते हैं, इसलिए परेशान होने की उन्हें पता बात चल नहीं जाता है, है। गुंजाइश नजर आ जाती है कि यहाँ पर है ऐसे। अभी गिलगित बल्तिस्तान से हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, हिना, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हिना। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, क्या कहना चाहेंगी? सवाल आपका? हाँ जी, मेरा सवाल है कि मेरे शौहर जो है, तो पहली बात ये कि आप लोगों की गुफ्तगू मैं सुन रही थी, बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू चल रही है, आपका पैनल बहुत अच्छा है। हम लोग खुद बहुत, एक तो टॉपिक इस तरह का है कि आजकल एक तो ये माहौल चल रहा है कि शौहर भी घरों में है, तो आए दिन झगड़े के जो रेशियो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और ये बहुत बड़ी बात है और बड़ी खूबसूरती की बात है। मैं आपको इस बात पे खुशामदीद कहती हूँ कि माशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान तक हमारी ये सहर नशरियात देखी जा रही है। सवाल कीजिए ना। जी सवाल आगा मनाज साहब से है। एक तो सवाल में मैं वजीफा चाहती हूँ कि मेरे शौहर आए दिन जो है वो मुझसे नाराज रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर जो है वो झगड़ा शुरू हो जाता है हमारा, और ये बात सुनने से पहले ही जो है वो नाराज हो जाते हैं, फिर पूरा पूरा दिन कोई मुझसे बात नहीं करते। तो मैं इसमें रहनुमाई चाहूँगी, तो मुझे तो वजीफा बता दें कोई, और मुझे थोड़ा ये बता दें कि उस सूरत में हम क्या करें जब वो नाराज होकर बैठे हों और बात नहीं करें। तो अगर हम बात भी करना चाहते हैं तो फिर अच्छा भी नहीं लगता कि बात करें भी, कहाँ तक बात करने की कोशिश करें। आगा भाई, ये तो हर घर का मसला है, हर घर के अंदर नाराज़गियाँ चलती हैं और नाराज़गियाँ होनी चाहिए, इख्तिलाफात होने चाहिए, मुखालफतें नहीं होनी चाहिए, तलाक नहीं होनी चाहिए। देखें, मैं अपने भाइयों से कहता हूँ, आप तलाक देने की बातें कर रहे होते हैं और आप खुला लेने की बातें कर रही होती है ना, हमारे पास बहुत सारे केसेस होते हैं। आजकल की औरत अपने मुंह से आके कहती है कि हमारे लिए किसी रिश्ते का बंदोबस्त कर दें। ऐसा वक्त आ चुका है हमारे पास, कराची से लेके अमेरिका तक ख़वातीन की कॉल्स आती हैं कि मेरी घर में 3 बहनें हैं, हमारी ओवर एज हो चुके हैं, हम 35 हमारी एज हो चुकी है, हमारे माँ बाप अब नहीं हैं, हम अपने भाभीयों के साथ रहते हैं, हम अपने भाइयों के साथ रहते हैं, हमारी बहनें जो है अपने घरों की हो चुकी हैं, हमें अपने भाई के घर में खाना अच्छा नहीं लगता, हमें अपने भाई के बच्चों को संभालना, उनके किचन की देखभाल करना, उनके कपड़े धोना हमें अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूँ, खुदा का वास्ता, तुम अपने घर को ख़त्म करके जाके अपनी भाभी की खिदमत करना चाह रही हो। इसी शौहर को बर्दाश्त कर लो, अच्छी तरीके से बर्दाश्त कर लो, एहसन तरीके से बर्दाश्त कर लो, सब्र और तहम्मुल से बर्दाश्त कर लो, वज़ाइफ पढ़ के कर लो, नमाज कुरान पढ़ के कर लो, अल्लाह से दुआएं मांग के कर लो, बर्दाश्त कर लो। अगरचे उसमें कोई ऐसी कोई बुराई है जो आपके जो यकीनन जिसके लिए तलाक वाजिब हो जाती है ना। देखो, तलाक जायज़ किस वजह से कि उसके अंदर कोई ऐसी बुराई, कोई ऐसा ऐब जिसकी वजह से तलाक लेना ज़रूरी है, आपको उसके साथ रहना नागज़ीर है, परेशानी का हल है। तो आपको सबसे पहले ये कि अपने घर को बनाने की कोशिश करें, उसके साथ बहुत अच्छे तरीके से रहें और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें। हर नमाज के बाद 11 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें, 11 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ के अपने शौहर पे दम करें, पानी पे दम करें और उसको एतमाद में लें। देखिए, कोई भी औरत नहीं चाहती ना उसका घर टूटे, शौहर भी नहीं चाहता, मर्द भी नहीं चाहता उसका घर टूटे। कि इस दौर में सन 2020 में जब सोशल मीडिया और इतनी टेक्नोलॉजीज एडवांस हो चुकी हैं, बच्चे के हाथ में मोबाइल है, उनके हाथ में आईपैड है, उनको पता है कि अगर ये घर टूट गया ना तो हमारे बच्चे बिखर जाएंगे। तो खुदा का वास्ता, तलाक देने से पहले या तलाक का तकाजा करने से पहले उन घरों की तरफ देख लो जिन घरों के अंदर रिश्ते नहीं आ रहे, बच्चियां बैठी हुई हैं, कहती है दूसरी शादी के लिए कोई आ जाए, तीसरी शादी के लिए आ जाए, कोई ऐसा आ जाए, हम उसके बच्चे भी संभाल लेंगे। उम्रें निकल रही हैं, उम्रें निकली जा रही हैं। यहाँ पे लोग कहते हैं जी हमें तलाक दे के फारिग करो। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। बहुत सारी हमारी हम तमाम उलमा कराम ख़वातीन को समझाने का यहाँ पर उनकी रहनुमाई के लिए काम कर रहे हैं। मैं आप तमाम लोगों या वदूदों का भी एक वजीफा है तलाक से बचने के लिए, या वदूदों का वजीफा है। कितनी बार? 1001 मरतबा इशा के बाद या वदूदों का वजीफा पढ़ के अपने घर पर, अपने शौहर पर, पानी पर, सफ़ेद नमक पर, क्या नाम है, चीनी पर पढ़कर, देखिए, एतमाद में लेके वजीफा करना चाहिए, छुप के नहीं करना चाहिए, वरना जादू का एहतमाल हो जाता है, जादू के इल्जामात लग जाते हैं कि जी वो मेरी बीवी को मेरी सास ने कहा था और उसकी साली ने कहा था, ये तो अपने मायके से लेकर आई है,
ये तो अपने मैके से हमारे लेकर बच्चे पे आइए। जादू कर दिया। ये बिला ये हो वजह जाता है। खानदान में कंट्रोवर्सीज पैदा होंगी, आप सीधा सीधा कहें कि ये अल्लाह का नाम है, मैं ये करना चाह रही हूँ आपके साथ इस घर को बचाने के लिए, बिला वजह। क्योंकि देखिए 24 घंटे आपका घर का माहौल एक जैसा नहीं बिल्कुल सही रहता। बात। कहते हैं जी वो शौहर है ना, वो एक आंख से हंसाता है तो एक आंख से जहाँ दो रुलाता है। बर्तन होते हैं वो टकराते ही वो हैं। टकराते बहुत ही। खूबसूरत बात कर दी आगा भाई आपने। ब्रेक का वक्त हो गया और ब्रेक पे जाने से पहले मैं अर्ज कर दूं कि जब घर में मुख्तलिफ लोग रहते हैं और यहाँ पर भी जैसे लोग अलग अलग राय रखते हैं, तो इसके लिए बड़े खूबसूरत किसी शायर ने कहा था कि चमन में इख्तिलाफ रंग वो बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। एक दूसरे को इज्जत दीजिए, एहतराम दीजिए और कोशिश कीजिए कि मेल मिलाप कायम रहे। और आज जो हम टॉपिक लेकर डिस्कशन का हिस्सा बनाए हुए हैं वो माशरे का बड़ा तकलीफ दे पहलू, लेकिन हलाल कामों में सबसे नापसंदीदा काम और अफसोस के साथ एक ऐसा काम जो इस वक्त हमारे माशरे में बहुत 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 ज़्यादा होता हुआ दिखाई देता है। पिछले साल से अगला साल उसके रेशो में ज़्यादा इजाफा होता जाता है। तो हम उलमाए कराम से इसी पर ही आज गुफ्तगू फरमा रहे हैं और कोशिश ये होगी फ़हीम कि हम इसको इफ्तार में भी कंटिन्यू करें, क्योंकि बहुत वास्ट टॉपिक है। वाकई जैसा कि अभी ये तमाम बड़ा हज़रात ने टॉपिक फरमाया कि ये एक जी। बहुत बड़ा टॉपिक है और माशरे की बुराइयों में ये एक शुमार हो चुका है, क्योंकि हलाल चीज़ों में भी सबसे नापसंदीदा चीज़ है। जी। तो अगर माशरे के अंदर इस चीज़ का जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है खुलेआम, तो इसे अगर हम ये कहें कि ये एक ऐसा फेल हो चुका है जिसे पसंदीदा नहीं किया जा रहा। बिल्कुल। और अगर ज़रूरी काम है भी, अगर जायज़ काम है भी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किन शराइत है, किन डेड एंड्स पर जाकर इसको जायज़ करार दिया है, वही हम मुफ्तियाने कराम से यहाँ पर जान रहे हैं। इमरान भाई, आपके जानिब आऊँगी। सूरह तलाक में जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुखातब करके तलाक के बारे में रहनुमाई फरमा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो तलाक की आयत नंबर, सूरह तलाक की आयत नंबर 2 का मफ़हूम जो है उसमें ये है, और लोग इसकी फिर आपको मिसालें भी देते हैं, जिसमें कहा है कि अपने साथ 2 गवाह कर लो और गवाही भी पूरी लो। सूरह तलाक की आयत नंबर 2 का ये माना। तो अब ये ज़रा तशरीह कर दीजिएगा कि अगर खिलवत में शौहर ने अपनी बीवी को तलाक दे दी तो क्या तलाक पड़ गई, या उसके लिए ज़रूरी है कि कोई ना कोई सामने मौजूद हो या किसी को गवाह किया जाए, और अगर गवाह किया जाए तो ये किस तनाजुर में, किस माना में कहा गया है, उसकी वजाहत फरमा दीजिएगा। देखिए, तलाक के अंदर अहले सुन्नत वल जमात का इजमा है इस बात पर। 2 चीज़ें मैं यहाँ अर्ज़ करूँगा। एक बात तो ये कि इसमें निकाह में तो तलाक की ज़रूरत है, निकाह में तो गवाह की ज़रूरत है, तलाक के अंदर किसी गवाह की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा मामला जो उलमा साहब फरमा रहे थे कि अहले तशरीह के यहाँ 3 तलाक़ें वाक़या नहीं होती या उसके लिए गवाह की ज़रूरत है। अहले सुन्नत वल जमात महफिल में जी एक महफिल में अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ इसमें मसला ये है कि सहाबा का इजमा है, अहले बैत इज़ाम का इजमा है, और हत्ता के तमाम आइम्मा अरबा जो हैं उनका इसमें इजमा है, और हरमैन के जो आइम्मा हैं उनका भी इसमें इजमा है कि एक महफिल में अगर कोई 3 तलाक़ें देगा तो 3 तलाक़ें वाक़या हो जाएंगी। अगरचे इस अमल को इंतहाई नापसंदीदा कहा गया। अगर यूँ कहें कि जैसे किसी को कत्ल करना हराम है, 3 तलाक़ें इकट्ठी देना भी हराम है, सही, इसको पसंद नहीं किया गया। लेकिन अगर कोई ऐसे बेवकूफ़ी करता है तो 3 तलाक़ें वाक़या हो जाएंगे, इसमें गवाह की ज़रूरत नहीं। एक गुजारिश तो ये। दूसरी गुजारिश मैं ये अर्ज़ करूँगा कि तलाक़ के असबाब पे हमें ज़्यादा ज़ोर देना चाहिए कि किन वजूहात की बुनियाद पर तलाक़ हो रही है, हमें उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और वो आसान सबसे हल ये है कि एक दूसरे पे इतना एतमाद किया जाए, खा वो पैसे की सूरत में हो। आम तौर पे ये ख़र्च क्यों कर दिया, क्या हो गया, इस पे लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। खा वो इज़्ज़त के एतबार, औरत भूखा रह के गुजारा कर सकती है, लेकिन उस पर शक किया जाए वो औरत के लिए मरने का मकाम। बात करी आपने। एक दूसरे को एहतराम देना है, एक दूसरे को मकाम जो कि बताया गया है वही मकाम देना है, कोई ज़्यादा भी नहीं, ज़्यादा भी नहीं। और अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि यग़लिबुहुन्नल लईम व यग़लिबनल करीम, करीम आदमी इनके जायज़ नाज नखरे बर्दाश्त करता है, और लईम आदमी, खसीस आदमी इनके ऊपर हावी और गालिब आता है। और अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी दिली तमन्ना को यूँ पेश फरमाया कि मैं पसंद करता हूँ इस बात को कि मैं मगलूब हो जाऊँ बनिस्बत इसके कि गालिब हो। तो घरों में फ़िज़ा मोहब्बत वाली बनाई जाए, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई इख्तलाफ, जैसे क़िबला आगा साहब ने फरमाया कि एक सूरत ऐसी बन जाती है, वो भी गलत है कि एक बेटी हमारी जिस घर में गई है कि अब यहाँ से तुम्हारा जनाजा निकलना चाहिए, ये भी गलत है। ये भी हिंदुआना रस्म है। जहाँ मामला ऐसा बन जाए कि ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाए, अजीरन हो जाए, तो वहाँ से तलाक लेना भी ज़रूरी है, इसलिए शरीयत ने इसकी इजाज़त दी। और एक अफसोसनाक पहलू ये भी है कि आजकल लोग
ہم خواتین کو مسلسل یہاں پر بیٹھ کر سمجھا رہے ہیں. بریک سے پہلے بھی میں یہی بات کر رہی تھی کہ ہم خواتین کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ تحمل مزاجی کا مظاہرہ کریں, شوہر کی تابعدار ہونے کا مظاہرہ کریں, اس کے سامنے زور سے تیز آواز میں بات نہ کریں. لیکن پھر ہم وہ واقعات بھی دیکھ رہے ہیں جہاں مرد حضرات نے یہ مشغلہ بنایا ہوا ہے, اپنا شوق بنایا ہوا ہے, 4-4 5-5 6-6 وہ نکاح بھی فرما رہے ہیں اور ساتھ ساتھ 4-4 5-5 6-6 خواتین کو طلاقیں بھی دے رہے ہیں. پہلی بیوی کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ پہلے سے ہی شادی شدہ ہے, یا دوسری بیوی کو معلوم نہیں ہوتا. تو خدارا ایسے مرد حضرات بھی خوف خدا کریں. لوگوں کی بیٹیوں کے ساتھ کھیلنا, یہ کسی کی بیٹی کے ساتھ کھیلنا, یہ آپ کیا کریں؟ اپنی بیٹی کو ذرا رکھ کر, جو فہیمہ آپ نے بات کی تھی کہ اپنی بیٹی کو ذرا ذہن میں رکھ کر سوچیں. بہت زبردست بات کی ہے کہ صرف عورت کو ہی جو ہے وہ یہاں پر الزام جو ہے وہ کوئی نہیں لگا رہا, نہ ہی یہ کہہ رہا ہے, کیونکہ ایک زبان زد عام ہو چکا ہے آج کل کے جو ہمارے گوگل جو ہیں, جیسا کہ ہم کہتے ہیں آج کل تو گوگل شریف کہنا پڑتا ہے, استاد گوگل ہو گئے ہیں وہ ہمارے, تو وہ یہ اسٹیٹسٹکس بتا رہے ہیں. ایک آدمی میرے پہ جا رہا تھا, میں نے کہا مذاکرہ کیا کسی کے ساتھ, کہتا ہے استاد گوگل سے کر لوں گا. ہاں جی, بس وہ یہی ہوتا ہے. تو وہ استاد گوگل جو ہے وہ اسٹیٹسٹکس کے حساب سے بتاتے ہیں کہ جی اس وجہ سے یہ طلاقیں جو ہے وہ ہوئی ہیں, جبکہ زیادہ تر یہ جو ڈومیسٹک وائلنس ہیں یہ بیچاریاں تو طلاق لے بھی نہیں پاتی, خلا تک نہیں لے پاتی, اس ڈر سے کہ ہم کس منہ سے اپنے باپ کے گھر جائیں. وہاں تو 6 بہنیں پہلے سے ہی غیر شادی شدہ بیٹھی ہوئی ہیں, یہاں تو تعداد ان لوگوں کی زیادہ ہے. تو میں تو یہ اپنے بھائیوں سے عرض کروں گا کہ خدا کے واسطے دین کی طرف لوٹ آئیں, اور جو کام جس کو ناپسندیدہ اللہ نے, اس کے محبوب نے کہہ دیا ہے اس پہ عمل کر لیجئے. اور اب جو ہے وہ ہم آغا صاحب آپ کے لیے کچھ وظائف آئے ہوئے ہیں, جیسے کہ ہمیشہ آئے ہوئے ہوتے ہیں, اور ہمیشہ کی طرح آج پھر میں آپ سے معذرت چاہوں گا کہ ان لوگوں کے وظیفے ہیں ان تک ابھی تک نہیں پہنچ پائے. عامر بھائی نے جو ہے وہ یہ دبئی سے سوال کیا, ان کی والدہ محترمہ کا نام ہے تسلیم, آدھے سر میں ہر وقت درد رہتا ہے. وظیفہ بتا دیجیے, میگرین یا مائگرین کا جو درد کہلاتا ہے غالباً اس کی بات اس کی کئی وجوہات ہیں, کئی سمٹمز ہیں. اینزائٹی ہے, ڈپریشن ہے, اسٹریس ہے, بلڈ پریشر کا ہائی ہونا ہے, شوگر کا لو یا بہت زیادہ ہائی ہونا ہے, اور نیند کا نہ پورا ہونا. تو یہ بہت سارے سمٹمز ہیں. کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھانا تو بہت ضروری ہے, اور اس کی دی ہوئی دوائی سے انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. اگر خدا نہ خواستہ پھر بھی ٹھیک نہ ہو تو عشاء کے بعد 51 ٹائمز درود ابراہیمی پڑھ کے اپنے سر پہ دم کیجئے, پانی پہ دم کیجئے. انشاءاللہ میگرین آپ کا 3 to 6 منتھس کے اندر ہمیشہ کے لیے چلا جاتا ہے. ویسے میگرین کا درد اتنا خطرناک ہے کہ اگر ایک دفعہ یہ سٹارٹ ہو جائے تو پھر جاتا نہیں ہے. مجھے بھی ہے, میں یہ وظیفہ تو میں بھی کرنا چاہوں گا, بس بالکل یہ درد ہے. تو یہ اس سے وظیفہ کرنے سے پہلے جو ہے نا, پہلے ڈاکٹر کو دکھانا ضروری ہوتا ہے. دیکھیں وظیفہ جب کوئی بیماری آپ کو لاحق ہو نا خدا نہ خواستہ, تو سب سے پہلے تو آپ صدقہ دیں. سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ دے دیا. اگر آپ نے سب سے پہلے صدقہ دے دیا تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اس کے بعد آپ جائیں دعا کی طرف کہ یا رب العالمین میرا یہ مسئلہ حل فرما دے, انشاءاللہ اس سے ٹھیک ہو جائے گا. اس سے بھی ٹھیک نہ ہو تو پھر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں, پھر وظیفے کی طرف آئیں. اس کو گریجولی کریں. بالکل, ہمارے پاس وقت بالکل ختم ہو رہا ہے, لیکن ایک بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے میرے پاس, اگر اس کی آپ رہنمائی فرما دیجیے. میں خود ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں جن کے شوہر نے برملا کئی جگہوں پر بیٹھ کے اپنے گھر میں بھی کئی اور لوگوں کو بھی برملا یہ بات کہی ہے کہ میں اس عورت کو طلاق دے چکا ہوں, میں اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہوں. لیکن وہ خاتون آج تک اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گھر میں رہتی ہیں. وہ ان کے والدین کو بھی بتا چکے ہیں کہ میں اس عورت کو طلاق دے چکا ہوں, اور یہ 15 سال ہو گئے ہیں اس بات کو. 15 سال سے وہ خاتون اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہ رہی ہیں. اور جب اس خاتون سے بات کی جاتی ہے اور ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ 15 سال ہو چکے ہیں, آپ کو طلاق دی جا چکی ہے, آپ یہ گناہ کر رہی ہیں, تو وہ کہتی نہیں کہ یہ تو عموماً نشے کی حالت میں ہوتے ہیں. تو انہوں نے جو بھی کہا میں نہیں مانتی, اس کو میں نے فتویٰ لیا ہوا ہے کہ یہ طلاق ہوئی نہیں ہے. اور وہ کئی بار تاحال وہ اظہار کرتے رہتے ہیں. پلیز ذرا ان کے لیے بھی رہنمائی فرما دیجیے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے فتویٰ لیا ہوا, یہ ہو سکتا ہے وہ خود سے یہ بات کہہ بھی رہی ہوں, تو اس لیے کہ کسی کا فتویٰ ضروری نہیں ہے کہ ہو. جی, یہ انتہائی افسوسناک مرحلہ ہے کہ ایک عورت کو طلاق بھی ہو چکی ہو اور وہ اسی گھر میں شوہر کے ساتھ ہی رہ رہی ہے. اور اس قسم کا یہ ایک واقعہ نہیں ہے, بے شمار واقعات اس طرح کے ہوتے ہیں. دراصل میں ایک شعر سنانا چاہتا ہوں, بڑا دکھی. حفیظ طائب کے پاس ایک بچی آئی, اس نے آ کر اپنی زندگی جب کھول کے رکھی نا حفیظ طائب کے سامنے, تو حفیظ طائب بڑے عاشق رسول تھے, بڑے اللہ والے تھے. تو اس کے بعد کافی دیر بیٹھے, تو بیٹھنے کے بعد انہوں نے جو شعر لکھا اور کہا, آج بھی ان کی کتابوں میں موجود ہے. اور اس بچی کی طرف سے انہوں نے کہا طلاق تو دے رہے ہو مجھے قہر و غرور کے ساتھ, طلاق تو دے رہے ہو مجھے قہر و غرور کے ساتھ, پر میری جوانی بھی لٹا دو میرے مہر کے ساتھ. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. اصل مسئلہ یہاں آ کر ہوتا ہے کہ عورت کو آپ اس نہج پر آ کر یہ الفاظ غرور میں, تکبر میں, نشے میں, لا شعوری میں, بے علمی میں کہہ جاتے ہیں کہ وہ عورت
اب اتنا علم تو اس کے پاس ہوتا نہیں ہے، طلاق کی جو نزاکتیں ہیں انہیں وہ سمجھتی نہیں ہے، نہ وہ ادھر کی ہوتی ہے نہ وہ ادھر کی ہوتی ہے، نہ وہ شوہر کے ساتھ جو 10-15-20 سال کا ایک لانگ ٹرم پیریڈ گزرا ہوتا ہے نہ وہ اسے چھوڑ سکتی ہے، نہ اپنی اولاد کو چھوڑ سکتی ہے، اور نہ یہاں وہ رہنے کے قابل ہوتی ہے۔ درست اللہ رب العزت تمام بیٹیوں کے گھروں کو محفوظ فرمائے، اور تمام لوگ جو جن کے غلطی سے بھی یہ طلاق جیسے لفظ ذہن میں آتے ہیں یا ان کے پاس سوچ آتی ہے۔ پرنور سحر اور ذکر خدا، نبیوں کی مدح سرائی۔ پیغام سنا اے باد صبا، پرکیف صاحب آئی۔ پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں، بس غور و فکر کا در ہے کھلا، حکمت سے سجی اس محفل میں۔ ہے لب پہ دعا زدنی علم، روشن ہی رہے یہ سارا جہاں۔ رم جھم رحمت کی گھٹا، ہر ایک نے ہدایت پائی۔ نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخواں، ننھے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔